بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج زیادہ زیر بحث تو وہ مریم نواز صاحبہ کا بیان رہا ہے جو انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں دیا، یہ براڈ شیٹ کے مسئلے پر جو عمران خان نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے عظمت سعید کی سربراہی میں یک رکنی کمیٹی، اس پر جو تبصرہ کیا ہے کافی تیز تبصرہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ عظمت شیخ تو نواز شریف کے خلاف، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سرغنہ رہا ہے سازش کا، اور خود براڈ شیٹ کے فراڈ میں بھی ملوث رہا ہے، تو کیا یہ اپنے خلاف تحقیقات کرے گا؟ اس بیان کے کیا عواقب ہوں گے اور عظمت سعید دباؤ میں آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس ایجنڈے پر ہے وہ اسی ایجنڈے پر قائم رہے گا، چاہے اس کی جتنی بھی عزت افزائی ہو، جس طرح عزت افزائی ہو رہی ہے میڈیا میں اس کے باوجود، لیکن ان کے عواقب پر ہم بات نہیں کرتے۔ اس میں دلچسپ بات جو میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ عظمت سعید جو فیصلہ دے گا وہ شیخ رشید نے پہلے ہی بتا دیا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ کیس پر نامہ 2 بنے گا، اس میں سے حدیبیہ نکلے گا، اس میں سورہ محل نکلے گا، اور یہ سارے کیس جو ہے یہ نواز شریف اور زرداری کے گلے پڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے عظمت سعید کو صرف سربراہ ہی نہیں بنایا بلکہ فیصلہ بھی لکھ کر اسے دے دیا ہے کہ یہ تم نے سنانا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ بہرحال یہ ڈرامہ ہے اور یہ چلے گا نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈرامہ اس لیے نہیں چلے گا کہ اب وہ حالات نہیں، اور عظمت سعید اب کوئی عدالتی فیصلہ تو اس کا نہیں ہوگا، وہ صرف ایک بیان دے گا۔ وہ بیان چاہے خود دے دے، چاہے وہ چوہان نام کا جو وزیر ہے پنجاب کا اس سے دلوا دے، یا شبلی فراز اس کے منہ سے دلوا دے، تو ٹھیک ہے۔ عمران خان نے پسند کیا ہے کہ شبلی فراز بھی بیان نہیں دے گا، نہ ہی چوہان دے گا، بلکہ عظمت سعید دے گا۔ اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ تو بالکل نہیں ہوگا، اور لیکن یہ ایک ڈرامہ چلے گا۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے بات کا وہ ہے کہ 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے، جس میں اس لحاظ سے کروشل فیصلے ہوں گے کہ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا اور ان کے درمیان اختلافات ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، تو اس بارے میں جو فضا میں ابہام ہے وہ اس کی کلیئرٹی ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کلیئر ہے بالکل یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں بات کرنے سے پہلے کشمیر کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک خبر پر جو زیادہ لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے سمجھا شاید صرف یہ وینیو تبدیل کرنے کی بات ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم 5 تاریخ کو راولپنڈی میں کشمیر ریلی کرنا چاہتی تھی، اس کا مقام بدل گیا ہے۔ نواز شریف کا پیغام آزاد کشمیر کے رہنما لے کر آئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور جس کے بعد یہ مقام بدل دیا گیا۔ اب یہ جلسہ اور یہ ریلی راولپنڈی کی بجائے مظفر آباد میں ہوگی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ راولپنڈی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ نواز شریف نے یہ پیغام کیوں دیا؟ ظاہر ہے نواز شریف کو اپروچ کیا گیا، ان کو میسج دیا گیا، اور نواز شریف ان دنوں قدر مفاہمت کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے پیغام مان لیا۔ جس دن یہ خبر آئی تھی کہ پی ڈی ایم پنڈی میں جلسہ کرنے والی ہے کشمیر پر، تو میں نے اسی دن سوچا تھا کہ یہ جلسہ پنڈی میں ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ پچھلے سال کی بات ہے جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ایک سیمینار یا سمپوزیم کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی تو گیدرنگ بھی محدود ہونی تھی، کیونکہ وہ بند عمارت میں، بند حال میں ہونا تھا، وہ کوئی جلسہ عام نہیں تھا، ریلی نہیں تھی۔ لیکن جماعت اسلامی کو نرم الفاظ میں ایک سخت پیغام دیا گیا، جس کے بعد جماعت اسلامی نے فوری طور پر وہ سمپوزیم منسوخ کر دیا۔ ماجرا آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اس ملاقات میں جو مفاہمت ہوئی تھی، جس کو عوامی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا تھا، کشمیر پر سودے بازی کر لی گئی تھی، کشمیر کو بھارت کے سامنے ڈال دیا گیا تھا، سرنڈر کر دیا گیا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب پاکستان میں کشمیر پر کوئی ایسا جلسہ یا سمپوزیم یا سیمینار نہیں ہو سکتا، نہ ہی رسالے اخبار ایسا مواد چھاپ سکتے ہیں جس سے امریکہ یا بھارت کو ناراضگی کا شکوے کا موقع ملے۔ یعنی یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، میں انشاءاللہ تعالی ایک 5-7 منٹ کی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں مسئلہ کشمیر کو سپرد خاک کرنے کی ابتدا کس نے کی، اور اس کے تابوت میں آخری کیل عمران خان نے کس طرح لگایا، اس پر ایک طائرانہ سی نظر ہوگی، کیونکہ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تحریک پاکستان پر جو اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں اور بیسیوں کتابیں ایسی ملیں گی جن میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو وارداتیں ہوتی رہی ہیں ان کا ضمناً یا مختصر طور پر ذکر آتا رہا ہے۔ اگر وہ سب اکٹھا کیا جائے تو کافی خوفناک قسم کی اور بڑی دردناک قسم کی کہانی بنتی ہے۔ تو وہ کہانی تو ایک پروگرام 5-7-8 منٹ کے پروگرام میں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن ایک طائرانہ ساتھ جائزہ میں ضرور دوں گا اس میں، جس میں پتہ چلے گا کہ ہماری سویلین قیادت اور اسٹیبلشمنٹ نے مسئلہ کشمیر کو کس طرح خراب کیا، یہاں تک کہ پاکستان کے ہاتھ سے کشمیر کاز بھی نکل گیا، کشمیر تو پہلے چلا گیا تھا۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مفاہمت کر لی ہے اور حکومت سے کو سودے بازی کر لی ہے، تو اس میں صداقت نہیں ہے، اگرچہ اس کی بنیاد ضرور موجود ہے، اور بنیاد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ترغیب دی گئی تھی اور بار بار دی گئی تھی،
اور وہ لگتا تھا کہ ترغیب میں آ جائے گی اور کسی قدر اس نے مفاہمت کا رویہ اپنایا بھی، لیکن اب وہ مفاہمت کی جو پالیسی ہے، جو سوچ ہے، وہ تو مسلم لیگ نون نے بھی اپنا لی ہے۔ تو اختلاف ہے تحریک عدم اعتماد کے مسئلے پر۔ کل مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، اس میں کچھ ارکان کی قابل ذکر تعداد نے مخالفت کی کہ تحریک عدم اعتماد ہمیں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اخبارات نے لکھا کہ جیسے تمام ارکان نے مخالفت کی، یہ خبر غلط ہے۔ تمام ارکان نے، خاصے قابل ذکر حصے نے مخالفت کی، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اس طرح ہم عمران خان کو جائز وزیر اعظم تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو دلیل بالکل بوگس ہے اور بدی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اور سب جماعتوں نے مل کر قومی اسمبلی کے ارکان کا حلف اٹھایا اور اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا اور صدر کے الیکشن میں حصہ لیا۔ اگر اتنی بنیادی قسم کی یہ الیکشن میں حصہ لے کر انہوں نے عمران خان کو جائز وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا، تو عدم اعتماد کی وجہ سے اسے کیسے جائز ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کا ایک حلقہ، ایک طبقہ یہ سوچتا ہے اور اسے ایک اندیشہ ہے، اور وہ اندیشہ کسی حد تک حقیقی بھی ہے کہ جو ماسٹر ہیں ہمارے، جو ماسٹر پلان بناتے ہیں، ان کی اسکیم کچھ اس طرح کی ہے کہ عمران خان کو فارغ کرنے کے بعد ایک سیٹ اپ لایا جائے جو کئی سال تک رہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ سیٹ اپ پیپلز پارٹی کے لیے فیوریبل ہوگا، مسلم لیگ نون کے لیے اتنا فیوریبل نہیں ہوگا۔ یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر تحریک عدم اعتماد کی مخالفت پائی جاتی ہے، حالانکہ نواز شریف نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ بہرحال اب یہ معاملہ چلے گا اور 4 تاریخ کے اجلاس میں بات کلیئر ہو جائے گی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ اور اس کی وجہ ہے کہ زرداری نے یا بلاول نے یہ تجویز کیوں دی، اتنے اعتماد کے ساتھ کیوں دی، اور اس کی شواہد بھی اب سامنے آ رہی ہے، جس کو میں بھی بتانے والا ہوں۔ زرداری کے رابطے ہیں 2 جگہ پر، ایک تو پی ٹی آئی کے ارکان سے جن کی تقریباً 15 یا 20 کی گنتی ہے، 15 سے زیادہ ہے، 18 کے قریب ہیں، جو زرداری صاحب کو یقین دلا چکے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے موقع پر آپ کا ساتھ دیں گے، انڈائریکٹ اس طرح کہ وہ اجلاس میں نہیں آئیں گے یا ایبسنٹ ہو جائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے 2-4 اوپنلی یہ نااہلی کا رسک لے کر بھی وہ، یہ خیر یہ باتیں اب سامنے آنے والی ہیں، یہ ہو جائے گی۔ یہ زرداری کے اعتماد کی وجہ، اور زرداری کا رابطہ ان حلقوں سے بھی ہے جو ماسٹر پلان بناتے ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے جو میں نے دیا ہے، جو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس کو عمران خان سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ پچھلے 3 دنوں سے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے پارٹی کے ان ارکان کو پہلے بلا رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں رپورٹیں ملی ہیں کہ یہ شاید باغی ہو سکتے ہیں، تو ان سے گلے شکوے دور کر رہے ہیں، ان کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور انہوں نے 50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ کی منظوری بھی دے دی ہے، وہی ترقیاتی فنڈ جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ یہ لوٹ مار کا ذریعہ ہے، سیاسی رشوت ہے، کرپشن ہے، اور میں آؤں گا تو یہ سلسلہ بند کر دوں گا۔ اب وہی 50 کروڑ کے فنڈ جاری کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ کافی بہت بڑی شہادت ہے اس بات کی کہ تحریک عدم اعتماد کو اگر جہاں کچھ صحافی سنجیدگی سے نہیں لے رہے اس تجویز کو، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی، جب سینٹ میں ان کی اکثریت تھی تو تحریک عدم اعتماد پاس نہیں ہو سکی، تو یہاں کیسے پاس ہوگی؟ انہیں اندازہ نہیں ہے، شاید وہ توقع نہیں کر رہے کہ حالات میں پس پردہ کچھ تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ اور عمران خان کی سنجیدگی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی 2 بڑوں سے کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں، تو وہ ملاقات کی تصویر انہوں نے جاری کی۔ وہ ایک نفسیاتی امپریشن دینا چاہتے تھے اپنے حلقہ انتخاب میں اپنی پارٹی کو کہ جناب بدستور ہم ایک پیج پر ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت تھی جو ایک قسم کی بڑی شہادت ہے۔ یہ 2 شہادتیں میں نے آپ کو پیش کر دیں کہ یہ عمران خان کے کیمپ میں جو اس وقت بھگدڑ ہے اس کا مظاہرہ ہوا ہے، اور دوسری طرف انہیں یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ پنجاب میں بھی بغاوت ہو سکتی ہے، حالانکہ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں عدم اعتماد لا کر بزدار کو سیاسی شہید نہیں بنا سکتے۔ اس کے باوجود عمران خان نے ایک اپنی پارٹی کے اہم لیڈر کو اور ایک بہت بڑے سرمایہ دار کو ڈیوٹی دے دی ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کو سنبھالیں اور ان کی خرید و فروخت کریں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جہاں وہ 5 یا 6 ارکان کا ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے، جو پہلے بھی بزدار صاحب سے رابطوں میں تھا، اس کے ارکان اب پھر باری باری بزدار سے رابطے کر رہے ہیں اور وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ ان میں ایک کا اضافہ ہوا، یعنی اگر پہلے 5 تھے تو اب 6 ہو گئے ہیں، لیکن یہ 6 تو ظاہر ہو گئے۔ جو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کرنے پر آمادہ ہیں ان کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے، ان کا کیا بنے گا؟
یہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ گیم یہ ہے جو چلانے والے چلا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ راضی ہو جائیں تو پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ یہ صورتحال بھی مرکز کی طرح پیپلز پارٹی کی فیور میں زیادہ ہے اور مسلم لیگ نون کی فیور میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ پرویز الہی ایک سیاسی آدمی ہے۔ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو مسلم لیگ کا خیال ہے کہ وہ اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لیں گے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی تو ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آتی، تو اگلے الیکشن میں کوئی اور کنگز پارٹی کا رستہ ہموار کرنے کی کوشش کے طور پر مسلم لیگ اسے دیکھ رہی ہے۔ یہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کر مسلم لیگ کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے پنجاب میں مسلم لیگ نون فریق نہیں بنے گی۔ یعنی یہ جو قیاس آئی ہیں کہ پہلے پنجاب میں عدم اعتماد آئے گا پھر مرکز میں، تو اس صورتحال میں یہ جو پیش گوئی ہے یہ کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ ایک جو بہت پاپولر تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے مفاہمت کر لی ہے یا کرنے والے ہیں۔ میں اس کی نفی کرتا ہوں، اور اس کی وجوہات ہیں، 3 وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کو اصل پلان جو اوریجنل پلان تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ تھا، جو اب ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو ملا کر کسی طریقے سے خوش کر کے الگ تھلگ کر دیا جائے اور مسلم لیگ نون کو اکیلا کر کے مارا جائے اور اسے فنا کر دیا جائے۔ تو یہ اسکیم اس لیے ناکام ہو گئی کہ ایک تو زرداری صاحب اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ماضی میں زرداری صاحب کے ساتھ 3 مرتبہ ہاتھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ تعامل کا شکار تھے۔ کسی حد تک انہوں نے مفاہمانہ لہجہ تو اپنایا اور وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیے جن کی وجہ سے کچھ حلقوں میں امبیرسمنٹ ہو جاتی تھی اس طرح، لیکن یہ اسکیم ناکام ہو گئی، ایک تو زرداری صاحب کے تعامل کی وجہ سے، دوسری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اکیلی نہیں رہی، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان اور دوسری پارٹیاں نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ اسے تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، چنانچہ یہ اسکیم ٹھپ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی اسکیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے اور جس کی خد و خال کچھ میں نے بتائیں کچھ واضح ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ماضی کے جو وعدے وعید تھے وہ زرداری صاحب ان کے ڈسے ہوئے 3 مرتبہ کے ڈسے ہوئے 4تھی مرتبہ ڈسے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر یہ سخت مزاحمت پائی جاتی ہے کہ ہم تو اینٹی اسٹیٹس کو پارٹی ہیں، ہم بار بار مفاہمت کر کے اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں، پنجاب تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ سندھ بھی نکل جائے گا، اور یہ بالکل مبصرین کہہ رہے ہیں سندھ کے اگر آپ اخبارات پڑھیں مقامی تو آپ کو ان میں ایک چیز نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے کہ مفاہمت کی اسٹیٹس کو کے ساتھ تو اگلے الیکشن میں سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی، وہاں کوئی دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنے ریوائول کی امید ہے، اگر وہ مفاہمت کرتی ہے، کوئی سودے بازی کرتی ہے تو یہ امید بھی دم توڑ جائے گی۔ اس وقت جو ریوائول کے جو امکانات ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے کہ ناظرین کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا جو محدود ہو گیا تھا اور 15-16% تک رہ گیا تھا، اس سے بھی کم ہو گیا، تو اس کا ایک بڑا حصہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ وہ ووٹ بینک تھا جو ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر کی آپس کی جو دشمنی کی حد تک جنگ چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون سے سخت نفرت کرتا تھا، نواز شریف کا نام سے انہوں نے چاہتا تھا۔ جب پیپلز پارٹی کمزور پڑی تو یہ لوگ، یعنی یہ جو انتہا پسند لوگ تھے، وہ پی ٹی آئی میں آ گئے۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے گل کھلائے اور جو چاند چڑھائے، اس کے بعد انہیں پی ٹی آئی کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، تو ان میں سے یا تو ان کی ایک تعداد پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ واپس آ چکی ہے یا واپس آنے والی ہے، چنانچہ اس سطح کی ریوائول کی امید ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ووٹ بینک 10 سے 15% تک پھر ہو جائے، اگر پوری طرح 15% نہ صحیح تو 10 سے 12% تک تو ہو ہی جائے گا، اور 10-12% کا ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں قابل ذکر حد تک گنتی کی سیٹیں انہیں مل سکتی ہیں، اور مفاہمت کی صورت میں یہ سیٹیں انہیں نہیں ملیں گی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر پیپلز پارٹی مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی اسٹیٹس کو سے مفاہمت کرے گی۔ وہ اس حد تک تو گیم کرے گی کہ کچھ چیزیں اپنی منوا کر کچھ چیزیں ان کی مان لے گی، لیکن یہ کہ بالکل ان کے اشارے پر پلان بنا کر وہ پی ڈی ایم کو سبوتاژ کر دے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اس وقت جمود کا شکار نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو رٹے رٹائے لکھے لکھائے بیانات کچھ تجزیہ نگاروں کو دے دی جاتے ہیں، اور وہ لکھ کر کالموں میں یا اپنے تجزیوں میں بول دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا، یا اپنی موت مر گیا، یا اپنی موت مرنے والا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تو یہ اس طرح کے موقع ان کو مل رہے ہیں۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم ایک چیلنج بن کر حکومت کو پریشان کرے گا، اور جس طرح کہ شیخ رشید نے بھی کہا
کہ یہ مارچ اپریل مئی کے مہینے ہانگ کانگ کے شعلے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے شعلے وہ اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. تو مجھے تو وہ اصطلاحات یاد بھی نہیں ہیں، لیکن وہی اصطلاحات اس کے برعکس معنوں میں شیخ صاحب کے سامنے اور ان کے مربی عمران خان کے سامنے آنے والی ہیں. اور جو تبدیلی طے ہو چکی ہے اس کا راستہ تو اب روکنا ممکن نہیں ہے، اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین انتظار کریں 4 تاریخ کا کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 5 تاریخ کا یہ جاننے کے لیے کہ کشمیر پر مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کے لیڈروں کی تقریروں کا لہجہ کیا ہوتا ہے. خدا حافظ.